السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکی دیکھنے کے بعد ریجیکٹ نہ کیجیے۔ میں ڈاکٹر فاطمہ ہوں۔ کل میں ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام صبا تھا اور میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام صبا ہے اور صبا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح صبا کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے صبا سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو صبا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے صبا کے رشتے کی بات چلائی تو صبا کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں صبا کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے صبا سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے اور کسی نے صبا کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ صبا کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے صبا کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر صبا کو دیکھنے کے لیے فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد صبا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار پر صبا کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہے۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی صبا نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ صبا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے صبا قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے صبا کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ماں ہیں، سوچیں ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے، اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے، کہتی رہی ہے ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں۔ اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے صبا کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا، آ کر بتایا کہ صبا ہوش میں آ گئی ہے۔ صبا کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی اور صبا کا سر اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میں اور صبا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ صبا ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا پاپا، بیٹیاں ماں باپ کے لیے بوجھ ہوتی ہیں، مجھے مرنے دینا تھا۔ میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ صبا کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو صبا کو سکون والا انجیکشن دے دیا اور صبا کے والدین کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے صبا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگیں،
مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں، آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدارا کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں، اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ مجھ سے دنیا کے کسی بھی فورم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گی مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ مت کرو۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور بہت سی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔